دیکھیں اب جب شریعت نے جو ہے نا دونوں فریقین کو اس بارے میں جو ہے بڑی تنبیہ کی ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی کا قرض لے لیا، اب وہ ڈیٹ آ گئی اور ہمارے پاس پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، انتظام بھی ہو گیا ہے، اور اب اگر میں کہوں کہ یار چلیں یار اس کو اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں، 2 دن بعد لے لینا، 1 ہفتے بعد لے لینا، تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ متع الغنی ظلم، کہ غنی خوشحال آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ بھائی ایک تو یہ کہ سامنے والے نے آپ کے اوپر احسان کیا، اس نے قرض دیا، آپ کی ضرورت پوری کری، اب آپ دے بھی سکتے ہو، پیسے بھی آ گئے، پھر بلا وجہ کیوں اس کو ٹلا رہے ہو؟ اس کو پتہ ہوگا آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے، تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے قرض لیا ہے، اس کی نیت بھی پختہ ہے، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے، اسے گھر کے اندر بیچارہ کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اس کے پیسے وہاں لگ گئے، یا کوئی ایسے ہی ہے کہ وہ کوئی کاروبار کرتا تھا، حالات خراب ہو گئے، 2-4 دن بازار بند رہا، تو واقعی ایسا کوئی شرعی عذر ہو، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مقرض ہے، قرضہ دینے والا، اس کو یہ چاہیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض واقعی تنگ دست ہے تو اس کو جو ہے خوشحالی آنے تک مہلت دے دو۔ اور بعض علماء نے تو اس کو وجوبی حکم کا ہے کہ اب چونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا عذر ہے، تو بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا، باتیں سنانا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو مہلت دے دینی چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، اور اس کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو، کیونکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گزشتہ امتوں کے قصہ سنا دیتے ہیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور جب اپنے ملازم کو وصولی کے لیے بیچتا تو کہتا کہ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مشکل میں ہو، تنگ دست ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بندوں کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، صرف اس عمل کی وجہ سے جو ہے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ سے قرضہ لیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ 15 مارچ کو دے دوں گا، اب 15 مارچ آ گئی، وہ نہیں دے سکا، کوئی عذر تھا، تو آپ نے مزید 10 دن کی مہلت دے دی، اور 1000 روپے کا مثال کے طور پر معاملہ تھا، تو اب یہ جو 10 دن مزید آپ نے دے دیے، تو ہر دن جو ہے اتنی رقم کے بقدر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو دونوں طرف ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کو بھی چاہیے کہ جان مارے کہ جب وعدہ کیا ہے کہ بھائی وقت کے اوپر قرضہ ادا کرے، کہ بندے نے احسان کیا ہے، بات خراب نہ کرے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسی حالات پیش آ جائیں، عذر پیش آ جائے، تو اب شریعت جو ہے قرض خواہوں کو کہتی ہے جس نے قرضہ دیا ہے کہ آپ اب مہلت دے دو،